يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق اللہ العظیم. بزرگوں، نوجوانوں، ماں اور بہنوں، آج یہ مدرسہ دانشگاہ مزمل کا اجلاس ہے جو 15 شعبان کے موقع پر رکھا گیا ہے. دستار بندی بھی ہوگی، اور دستار بندی کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے قرآن پاک کو یاد کیا ہے، انہیں دنیا میں ایک علامتی طور پر اعزاز سے نوازا جائے گا جو اس اعزاز کی تمہید ہوگی، اس اعزاز کی، اس انعام موجودگی میں نوازا، اس کی علامتی دستار بندی اور علامتی اعزاز انہیں یہاں دیا جائے گا. میں اس خوشی کے موقع پر شرکت کے لیے اور خود آ کر کے جناب حافظ ظفر صاحب اور ان کے رفقا، ان کے معاونین اور ان کے ساتھ ان کا تعاون کرنے والے تمام لوگوں کو مبارکباد دینے کے لیے میں حاضر ہوا. میں نے پہلے وعدہ کر لیا تھا کہ مجھے آنا ہے تو ظاہر ہے کہ وعدے کو نبھانا ہے، ورنہ میں وائرل بخار اور ان وجوہات کی بنیاد پر اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ آپ سے پورے نشاط کے ساتھ، پوری چستی کے ساتھ اور شوق کے ساتھ کوئی گفتگو کر سکوں. بہرحال چونکہ یہ محفل قرآن کی نسبت پر ہے، اس لیے قرآن کے تعلق سے ہی آپ سے تھوڑی سی گفتگو کی جائے گی. قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ کتاب ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل امین کے ذریعے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر بذریعہ وحی اتارا. قرآن مجید وہ کتاب ہے جس کی دعوت کو لے کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں صدا لگائی. قرآن مجید کی پہلی وحی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات ہیں جن کی ابتدا ہوتی ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق سے. اقرأ بسم ربک الذی خلق سے قرآن محمد پر نازل کیا جا رہا ہے، اور قرآن کے نزول کی ابتدا جو ہو رہی ہے وہ اقرأ بسم ربک الذی خلق سے ہو رہی ہے. اے محمد پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا. تو آپ سوچئے کہ مدرسے کا اور قرآن کا رشتہ کتنا گہرا ہوا، مسلمان کا اور قرآن کا رشتہ کتنا گہرا ہوا، مسلمان کا اور تعلیم کا رشتہ کتنا گہرا ہوا. قرآن کے نازل ہونے کی ابتدا ہو رہی ہے. اتنا موٹا آپ نے قرآن دیکھا ہے نا، شاید بہت سے لوگ ایسے ہو، اللہ معاف فرمائے، اللہ انہیں توفیق عطا فرمائے، جنہوں نے قرآن پڑھا نہ ہو، کبھی کھول کے دیکھا نہ ہو. اس لیے میں یوں پوچھ رہا ہوں کہ اتنا موٹا آپ نے دیکھا ہوگا. یہ اتنا موٹا ایک ساتھ اللہ میاں نے آسمان سے زمین پر نہیں اتار دیا ہے. 23 سال کے عرصے میں جب انسانوں کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تھا، یہودیوں کی طرف سے کوئی بات آتی، عیسائیوں کی طرف سے کوئی بات آتی، منافقوں کی طرف سے کوئی بات آتی، مشرکوں کی طرف سے کوئی بات آتی، آپ کے صحابہ آتے اور آپ سے پوچھتے حضور ہم روزہ کیسے رکھیں، حضور ہم نماز کیسے پڑھیں، حضور ہم ایسا کیسے کریں. تو اللہ کی طرف سے کوئی حکم نازل ہو جاتا، اللہ کی طرف سے کوئی آیت آ جاتی. تو 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن اتارا گیا. 23 سال کے عرصے میں قرآن کا یہ مکمل ورژن آپ کے سامنے آیا. اور اس 23 سال میں نازل ہونے والے قرآن کی جو ابتدا ہوئی وہ کہاں سے تھی؟
اقرأ باسم ربک الذی خلق، اے محمد پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ یہیں سے آپ سمجھ لیجئے کہ مسلمانوں کی کامیابی، مسلمانوں کی کامرانی، مسلمانوں کی دنیا، مسلمانوں کی آخرت کہاں سے سنورے گی، کیسے سنورے گی۔ مسلمان اگر اس دنیا میں کامیاب ہوگا اسے عزت ملے گی، عظمت ملے گی، اس کی قدر کی جائے گی، اس کو اچھوت نہیں سمجھا جائے گا، سچر کمیٹی میں اس کو دلتوں سے بدتر نہیں کہا جائے گا۔ تو اس کی صرف ایک وجہ ہے کہ وہ قرآن مجید کی اقرأ باسم ربک الذی خلق کو سمجھے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم قرآن سمجھتے ہی نہیں۔ قرآن ہم کو کیا بتانا چاہتا ہے، قرآن ہم کو کیا سکھانا چاہتا ہے، قرآن ہم کو کیسا انسان بنانا چاہتا ہے، قرآن ہم کو کس طرح سنوارنا چاہتا ہے، قرآن ہم کو کن بلندیوں پر لے جانا چاہتا ہے، قرآن ہم کو کیسی نعمتیں عطا کرنا چاہتا ہے، ہم جانتے نہیں ہیں۔ مکے میں قرآن مجید نازل ہو رہا تھا، مکے کے لوگ بہت اچھی طرح سے عربی سمجھتے تھے، ہم نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی، ہم نے سیکھنے کی کوشش نہیں کی، ہم نے جاننے کی کوشش نہیں کی۔ اور اب تو افسوس یہ ہوتا ہے کہ جو عربی سیکھنے کی اور عربی جاننے کی دسیوں سال کوشش کرتے ہیں وہ بھی اس طرح سے کرتے ہیں کہ قرآن مجید نہیں سمجھتے ہیں۔ قرآن مجید میں ایک ایسی تاثیر اللہ نے رکھی ہے، قرآن مجید میں ایک ایسا اثر اللہ نے رکھا ہے، قرآن مجید کو اللہ نے ایک ایسا معجزہ بنایا ہے جو کل بھی طاقتور تھا آج بھی طاقتور ہے، جو کل بھی زندہ تھا آج بھی زندہ ہے۔ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے لا تنقضی عجائبہ، قرآن مجید کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ اور فرمایا کہ اس کی جدت، اس کی تر و تازگی کبھی پوشیدہ نہیں ہوگی، کبھی اس پر پرانا پن نہیں آئے گا۔ قرآن ویسا ہی تازہ ہے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اتارا گیا ہے، ہم نے اس کو مردہ بنا دیا ہے۔ قرآن موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات دیے گئے، عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات دیے گئے، تمام انبیاء کو جو معجزات دیے گئے، ان سب سے بڑا، سب سے طاقتور معجزہ ہے، ایسا معجزہ ہے قرآن کہ مکے میں جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں قرآن مجید کو پڑھا کرتے تھے اور رویا کرتے تھے، تڑپا کرتے تھے اور آپ کی آواز باہر آیا کرتی تھی تو کفار مکہ پریشان ہوتے تھے کہ یہ آواز قرآن کی عورتوں کے اگر کانوں میں چلی گئی تو وہ محمد کے خیمے میں چلی جائیں گے، بچوں کے کانوں میں چلی گئی تو وہ محمد کے خیمے میں چلے جائیں گے، نوجوان اور بوڑھوں نے اگر قرآن کو سن لیا تو وہ قرآن کے سحر میں گرفتار ہو جائیں گے۔ اس لیے وہ کیا کہتے تھے لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، دیکھو اس قرآن کو سننا نہیں، جب قرآن پڑھا جائے تو شور شرابہ کرنا، ہلڑ کرنا، بوہا کرنا، قرآن مت سننا۔ اس لیے کہ قرآن سنو گے تو بس قرآن کے جادو میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ قرآن تھا ہی ایسا کلام، افسوس ہے کہ ہم نے اس کو سمجھنا ہی چھوڑ دیا۔ جن لوگوں کو سورہ فاتحہ یاد ہوگی، 5 وقت میں سورہ فاتحہ نماز کی حقیقات میں پڑھتے ہوں گے، کبھی سوچا کہ سورہ فاتحہ میں کیا ہے، اللہ ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے، اللہ ہم کو کیا بتانا چاہتا ہے؟ کبھی آپ کے اندر یہ طلب پیدا ہوئی، کبھی آپ نے اس طلب کے ساتھ قرآن کو چھوا؟ قرآن اللہ کا کلام ہے، آپ اللہ کی نصرت چاہتے ہیں، آپ اللہ کی مدد چاہتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں تو پریشانی دور کرنے کے لیے اللہ کو یاد کرتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں تو بیماری دور کرنے کے لیے اللہ کو پکارتے ہیں، کوئی اور مصیبت ہوتی ہے تو مصیبت سے بچنے کے لیے اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کبھی آپ کو خیال نہیں آتا ہے اللہ آپ سے کیا کہنا چاہتا ہے، اللہ آپ کو کیا بتانا چاہتا ہے، اللہ آپ کو کیا دینا چاہتا ہے؟ آپ نے کبھی سورہ فاتحہ کو اس حیثیت سے پڑھا؟ قرآن شروع ہوتا ہے سورہ فاتحہ سے الحمدللہ رب العالمین۔ کتنے لوگ جانتے ہیں الحمدللہ رب العالمین کے معنی؟
آپ رب کو جانتے ہیں، نہ آپ رب العالمین کو جانتے ہیں، نہ آپ الحمدللہ رب العالمین کو جانتے ہیں۔ جب آپ نہ رب کو جانتے ہیں نہ رب العالمین کو جانتے ہیں تو اس کی عظمت آپ کے اندر کیسے آئے گی، اس کا جلال کیسے آئے گا، اس کا جمال کیسے آئے گا، اس کی قہاریت کیسے آئے گی، اس کے سامنے آپ کانپیں گے کیسے، اس کے عذاب سے آپ ڈریں گے کیسے، اس کی سزاؤں کا آپ تصور کریں گے کیسے، اس کی جنت کا شوق آپ کے اندر پیدا ہوگا کیسے؟ اس لیے کہ نہ آپ رب کو جانتے، نہ رب العالمین کو جانتے اور نہ الحمدللہ رب العالمین کو جانتے۔ سورہ فاتحہ قرآن مجید کا پہلا چیپٹر ہے، اس کا مقدمہ ہے، اس کا پہلا لیکھ ہے، اس کا پریفیس ہے، پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ اس میں اللہ کا جلال بھی ہے، اللہ کا جمال بھی ہے، اللہ کی قہاریت بھی ہے، اس کی جبروتیت بھی ہے، اس کی رحیمی بھی ہے، اس کی رحمانیت بھی ہے۔ یہ کیا کہتا ہے اللہ؟ الحمدللہ رب العالمین، ہر طرح کی تعریف و ستائش کا مستحق صرف اور صرف کون ہے؟ وہ ہے جو اللہ ہے۔ اللہ کون ہے؟ جس کی الوہیت برحق ہے، جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، جس کے علاوہ کسی کے لیے عبادت کی نہیں جا سکتی ہے۔ عبادت کی کوئی نسل، عبادت کا کوئی حصہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے خاص نہیں کیا جا سکتا ہے، اور جو کرے گا وہ شرک کرے گا، اور شرک کرے گا تو یہی قرآن آگے دوسری جگہ بتاتا ہے۔ یہاں اللہ کی الوہیت کا اقرار لیتا ہے، آگے دوسری جگہ بتاتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ کسی حالت میں بھی شرک کے گناہ کو معاف نہیں فرمائے گا۔ دوسری جگہ فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، دیکھو طے کر دیا گیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا، تو تمام تعریفیں اور تمام ستائش اور تمام حمد اور تمام پرشنسا اور تمام پریزز اس کے لیے ہے، صرف اللہ کے لیے جو عبادت کے لائق ہے۔ رب العالمین تمام انسانوں کا رب ہے، تمام جہانوں کا رب ہے، تمام مخلوقات کا رب ہے۔ دنیا میں جس کو آپ سب سے طاقتور سمجھتے ہو اسے بھی اس مالک کے سامنے سر ٹیکنا ہے، ناک رگڑنا ہے۔ وہ عزت سے ٹیکے گا تو بہت اچھا، ورنہ اسے ذلت کے ساتھ ناک ٹیکنے پر مجبور کیا جائے گا۔ وہ احکم الحاکمین ہے، وہ مجبور کرے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرما دی ہے کہ ایک دور ایسا آئے گا جب اسلام ہر بچے پکے گھر میں داخل ہو کر کے رہے گا، عزت والا عزت کے ساتھ اسلام کو تسلیم کرے گا، اور ذلت والا ناک رگڑ کر کے اسلام کو تسلیم کرے گا۔ یہ اللہ کی تشریف ہوئی تو اللہ تمام جہانوں کا، تمام مخلوقات کا، تمام انسانوں کا پالنہار ہے۔ اب آپ سوچئے، جو اس کائنات کو بنانے والا، جو آسمان کو بنانے والا، جو زمین پر یہ فرش بچھانے والا، جو یہ کھیتیاں اگانے والا، جو یہ پھل اگانے والا، جو آپ کو بیوی دینے والا، جو آپ کو بچے عطا کرنے والا، جو آپ کو آپ کے جسم کی نعمتیں دینے والا، جو آپ کو آپ کے رزق کی نعمتیں دینے والا، جو مالک بھی ہے، جو خالق بھی ہے یعنی پیدا کیا، رازق بھی ہے یعنی رزق دیتا ہے، محیی بھی ہے یعنی زندگی دیتا ہے، ممیت بھی ہے یعنی موت دیتا ہے، جو اللہ قہار بھی ہے، جبار بھی ہے، جبروت بھی ہے، غفور بھی ہے، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، اس اللہ کا یہ حق نہیں ہے کہ صرف اس کی عبادت کی جائے، صرف اس کو مانا جائے، صرف اس کی تعریف کی جائے۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، بڑی رحمتوں والا ہے، بڑا مہربان ہے۔ رحمان کی رحمت میں عمومیت ہے، اسی لیے وہ اپنے نافرمانوں کو، اپنے دشمنوں کو، اپنے دین کے باغیوں کو سب کو کھلاتا ہے، سب کو نوازتا ہے، کیونکہ وہ رحمان ہے، اس کی رحمت بڑی عام ہے۔ اور الرحیم، رحیم کی رحمت میں خصوصیت ہے، اہل ایمان پر وہ رحمت فرماتا ہے، انہیں قرآن کا علم
مالک یوم الدین، جو بدلے کے دن کا مالک ہے، جس دن نہ کسی کی کوئی ملکیت ہوگی، نہ کسی کی کوئی بادشاہت ہوگی، نہ کوئی مودی ہوگا، نہ کوئی یوگی ہوگا، نہ کوئی فرعون ہوگا، نہ کوئی حامان ہوگا، نہ کوئی ٹرمپ ہوگا، نہ کوئی بائیڈن ہوگا۔ جتنے طاقتور بادشاہ گزرنے سے گزر چکے اور جتنے آنے ہیں وہ آئیں گے، لیکن اس میدان محشر میں اس مالک کے آگے سب سر جھکائے ہوئے کھڑے ہوں گے۔ وہ ملک الملوک اس دن اکیلا ہوگا، اور اکیلا تو وہ آج بھی ہے۔ حکومت اسی کی ہے، قوت اسی کی ہے، طاقت اسی کی ہے، قدرت اسی کی ہے، قانون اسی کی ہے۔ یہ انسان اندھا ہے، ان الانسان ظلوم جہولا، انسان ظالم بھی ہے، انسان جاہل بھی ہے۔ اس دن اللہ تمام لوگوں کو اس لیے اکٹھا کرے گا تاکہ انسان کے سامنے اپنی قدرت کا مکمل طور پر اظہار فرما دے۔ مالک یوم الدین۔ اب سوچئے، نماز میں بار بار جو آدمی رب العالمین پڑھتا ہو اور پھر رب کو پہچانتا نہ ہو، رب کا شکر ادا کرتا ہو، چچا کا بھی شکر ادا کرتا ہو، ابا کا بھی شکر ادا کرتا ہو، استاد کا بھی شکر ادا کرتا ہو، اور اپنے مالک کا بھی 2000 روپے تنخواہ دینے والے کے بھی پاؤں چھوتا ہو، لیکن رب العالمین کا شکر نہیں ادا کرتا۔ رب العالمین کو جانتا ہی نہیں ہے، ایک دو کوڑے کے پولیس والے سے ڈرتا ہے، لیکن مالکی یوم الدین سے نہیں ڈرتا ہے، اس لیے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ یہ یوم الدین ہے کیا۔ یوم الدین ہے کیا؟ یوم الدین جزا کا دن، بدلے کا دن، وہ دن جس دن ایک ایک ذرے کا حساب لیا جائے گا، ایک ایک ذرے کا۔ اگر کسی نے 7 پرتوں کے اندھیرے میں کوئی گناہ کیا ہے، یہ سوچ کر کے کہ اس کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم ہے، تو اسے یہ معلوم ہو جانا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے دل میں اس وقت کیا چل رہا ہے وہ بھی اس کو معلوم ہے، اور آپ کی 7 پشتوں پہلے آپ کے کسی آبا و اجداد کے دل میں کیا تھا وہ بھی اس کو معلوم ہے۔ لا تخفی علیہ خافیہ، کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اور سیحاسب حسابا یسیرا، وہ چٹکی بجاتے میں حساب لے گا۔ بس آپ یوں سمجھیے جیسے آپ کے لیے ایک آدمی کا حساب لینا ہے، ویسے ہی اللہ کے لیے جب سے دنیا قائم ہوئی ہے اور جب تک باقی رہے گی تمام انسانوں کا حساب لینا ہے۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی یوم الدین یعنی بدلے کے دن اکٹھا فرمائیں گے، مالک یوم الدین۔ اس کے بعد پھر بندوں کو یہ دعا سکھائی گئی کہ جب وہ رب رازق بھی ہے، مالک بھی ہے، خالق بھی ہے، حساب بھی لے گا، تو پھر مسلمانوں کو کرنا کیا چاہیے؟ مسلمانوں کو کرنا یہ چاہیے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بار بار آپ اپنی زبان سے یہ جملے ادا کرتے ہیں، لیکن افسوس کی اس کی گہرائی تک نہیں پہنچ پاتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اے ہمارے رب ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ کیسے عبادت کرتے ہیں؟ صرف مسجد میں آ کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لیتے ہیں، صرف 15 شعبان کی رات کو جاگ لیتے ہیں، صرف عید میں سوئی پکا لیتے ہیں، صرف گوشت کھا لیتے ہیں، بس آپ سمجھتے ہیں عبادت کا حق ادا ہو گیا۔ قرآن مجید کیسی عبادت چاہتا ہے؟ قرآن مجید کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگوں پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، آدھا تیتر اور آدھا بٹیر نہیں چلے گا۔ مسجد میں مسلمان باہر یہودی نہیں چلے گا، مسجد میں اللہ والے باہر رام والے نہیں چلے گا۔ وَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، دنیا میں اللہ نے 2 ہی چیزیں بنائی، ایمان کفر، اچھائی برائی، گمراہی اور راہ ہدایت، تیسری بیچ کی کوئی چیز نہیں۔ ایک پٹری پر آنا پڑے، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، سر سے پیر تک، عقل سے دل تک، اندر سے باہر تک، اوپر سے نیچے تک، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ایسا نہیں کہ جب بچہ پیدا ہوگا تو اس کے کان میں اذان دی جائے گی، اس لیے
کہ وہ مسلمان گھر میں پیدا ہوا ہے، لیکن جب اس کی شادی ہوگی تو پھر مسلمانی بھلا دی جائے گی، پھر طوائفیں ناچیں گی، پھر وہ سب کچھ ہوگا جو نہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، نہ آپ کے صحابہ نے کیا، نہ علماء نے کیا، نہ ابو بکر نے کیا، نہ عمر نے کیا، نہ عثمان نے کیا، نہ علی نے کیا۔ پھر آپ سب بھول جائیں گے، سارا اسلام بھول جائیں گے۔ ایسی شادی ہوگی کہ لگے گا ہی نہیں کہ کسی مسلمان کے یہاں شادی ہو رہی ہے۔ عبادت صرف نماز پڑھ لینے کو نہیں کہتے ہیں۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ آپ کو اللہ نے دنیا میں بھیجا ہی اس لیے ہے کہ آپ اپنی پوری زندگی کو اللہ کے تابع کر دیں۔ إِنَّ الدُّنْيَا خُلِقَتْ لَكُمْ وَخُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ۔ اس پوری کائنات میں جو کچھ بنایا گیا ہے وہ سب تمہارے لیے بنایا گیا ہے۔ خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا۔ جو کچھ روئے زمین پر بنایا گیا ہے سب تمہارے لیے بنایا گیا ہے، لیکن تم کس کے لیے بنائے گئے ہو؟ تم آخرت کے لیے بنائے گئے ہو۔ تمہارے لیے دنیا یہ چند روزہ جگہ ہے۔ یہاں اگر تم نے اللہ کی اطاعت کی، اس کے رسول کی اطاعت کی، اس کے رسول کے اتباع کے ساتھ زندگی گزاری، قرآن کی مان کر کے زندگی گزاری، اپنی پوری زندگی کو عبادت بنا لیا، تو یاد رکھو میرے بزرگوں، پھر آخرت کی دائمی زندگی، آخرت کا دائمی سکون، آخرت کی دائمی جنت جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے ہو، جس کی نعمتوں کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے ہو۔ قرآن کو شوق دلانے کے لیے بیان کرتا ہے کہ ان کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جہاں باغات ہوں گے، جہاں حور ہوں گی، جہاں فلاں ہوگا، جہاں فلاں ہوگا۔ لیکن یہ سب ایک تمثیل ہے، آپ تصور نہیں کر سکتے کہ اس کی نعمتیں کیسی ہوں گی۔ تو کہتے ہیں آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے خدا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ کاش یہ ہمارے اور آپ کے دل کی گہرائیوں میں اتر جائے، ہم اس کا مطلب سمجھ لیں، ہم اس کی گہرائی میں چلے جائیں، ہم اس کے معنی سمجھ لیں، تو پھر در در ٹھوکریں کھانے کی نوبت نہیں ہے۔ جس کا ایمان اللہ پر پختہ ہوتا ہے وہ پھر کسی اور پر یقین نہیں کرتا ہے۔ جو اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے وہ در در کے ٹھوکریں نہیں کھاتا ہے۔ جو اللہ کے سامنے سر جھکاتا ہے اللہ پھر اسے رسوا نہیں کرتا ہے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اس کے دین کی نصرت کرو گے، اس کے دین کا اتباع کرو گے، اس کے دین کی نشر و اشاعت کرو گے، اس کے دین پر عمل کرو گے۔ لوگ کہتے ہیں دین کی حفاظت کریں گے، تمہاری کیا اوقات ہے کہ تم دین کی حفاظت کرو گے؟ تم کو دین کی حفاظت کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، شریعت کی حفاظت کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ جہالت کے نعرے جو لوگ یہ نعرے لگاتے ہیں، جہالت کی باتیں ہیں جو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں، قرآن ضمانت دیتا ہے کہ تم شریعت پر عمل کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، تمہارے پیروں کو جما دے گا، کوئی قانون تمہیں ہلا نہیں سکے گا، کوئی ظالم تمہیں ہلا نہیں سکے گا، کوئی تم پر غالب نہیں آ سکے گا۔ الا ان حزب اللہ هم الغالبون، اللہ کا وعدہ ہے جو اللہ کی پارٹی میں شامل ہو گیا، جو اللہ کی جماعت میں شامل ہو گیا، جو اللہ کی شریعت پر عمل پیرا ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لشکر میں شامل ہو گیا، اور اللہ فرماتا ہے ہمارے لشکر ہی غالب ہو کر کے رہیں گے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر آپ دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے ہمارے خدا ہم کو صراط مستقیم پر چلا، سیدھے راستے پر چلا۔ اب آپ پوچھیں گے کہ یہ سیدھا راستہ کون ہے؟ بریلویوں سے پوچھنے جاؤں کہ دیوبندیوں سے پوچھنے جاؤں، حنفیوں سے پوچھنے جاؤں کہ اہل حدیثوں سے پوچھنے جاؤں؟ جس مولوی سے پوچھوں گا وہ مولوی اپنے مطلب کی بات بتا دے گا، اسی میں ہم بھٹک جائیں گے۔ قرآن پڑھیے، اپنے بچوں کو نیت کیجئے کہ حافظ بنائیں گے، اپنے بچوں کو نیت کیجئے کہ ہم انجینئر بنائیں گے، ڈاکٹر بنائیں گے، ہم نے سائنٹسٹ بنائیں گے، ہم نے APJ عبدالکلام بنائیں گے، بالکل بنائیں گے اور بنانا چاہیے، لیکن یہ نیت کیجئے کہ انہیں قرآن کا مطلب ضرور سکھائیں گے۔
تاکہ زندگی بھر ہم سورہ فاتحہ نہ سمجھ سکے، ہم اپنے رب کا کلام نہ سمجھ سکے۔ ہمارا رب ہم سے بات کرنا چاہتا ہے، ہمارا رب کہتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن ہے جو سیدھا راستہ فراہم کرتا ہے۔ ہمارا رب کہتا ہے تبارک الذی نزل القرآن علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، اللہ نے اپنے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب الہی اتاری ہے تاکہ اس سے ساری دنیا کے لوگوں کو ڈرا دیا جائے، سب کو آگاہ کر دیا جائے، سب کو وارننگ دے دی جائے، سب کو متنبہ کر دیا جائے۔ قرآن کہتا ہے وذکر بالقرآن من یخاف وعید، جس کے دل میں ذرہ برابر بھی خوف ہے اسے قرآن سے ڈرائیے، اسے قرآن کے ذریعے سے جگائیے، اسے قرآن کے ذریعے سے بیدار کیجیے۔ تو آپ پوچھیں گے صاحب کہ یہ سیدھا راستہ کون سا ہے جس کی دعا مانگنا ہمیں اللہ نے سکھایا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، قرآن نے اگلی آیت میں بتا دیا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا میرے مولا، ان لوگوں کے راستے پر ہمیں قائم رکھ میرے مولا، ان لوگوں کے راستے پر باقی رکھ میرے مولا میرے مالک جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ اب آپ پوچھیں گے انعام کس پر کیا ہے؟ تو قرآن نے دوسری جگہ پر یہ بھی بیان کر دیا جن لوگوں پر اللہ نے انعام کیا وہ انبیاء، وہ رسول، وہ شہداء، وہ صدیقین، وہ صالحین، وہ اولیاء، ان کے راستے پر چلنا ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے محمد کا راستہ کون سا ہے، ابو بکر کا راستہ کون سا ہے، عمر کا راستہ کون سا ہے، عثمان کا راستہ کون سا ہے، علی کا راستہ کون سا ہے، حضرات حسنین کا راستہ کون سا ہے، سیدۃ النساء اہل الجنہ کا راستہ کون سا ہے، امام ابو حنیفہ کا راستہ کون سا ہے، امام بخاری کا راستہ کون سا ہے، محدثین کا راستہ کون سا ہے، فقہاء کا راستہ کون سا ہے، ائمہ صالحین کا راستہ کون سا ہے، اس راستے کا انتخاب کر لیجیے۔ صراط الذین انعمت علیہم، آخری دعا یہ اس سورہ فاتحہ میں سکھائی گئی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی دعا یہ مانگنی ہے کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا، اللہ ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ، اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے دے۔ صراط مستقیم کون سا راستہ ہے؟ صراط مستقیم وہ راستہ ہے جن پر چلنے والوں پر تو نے انعام کیا۔ کن لوگوں پر انعام کیا گیا؟ انبیاء پر، رسولوں پر، صدیقین پر، شہداء پر، اولیاء پر، صلحاء پر۔ اور اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے سے بچا لے۔ کن لوگوں کے راستے سے؟ المغضوب علیہم، المغضوب علیہم، جن پر تو نے اپنا غضب نازل کیا، جن پر تیرا غصہ بھڑکا، جن پر تیری پھٹکار برسی۔ فرمایا گیا وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، فرمایا گیا ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ۔ یہ یہود ہے، یہ یہود ہے۔ قرآن آپ کو سکھا رہا ہے کہ یہودیوں کے راستے پر نہ چلنے کی دعا مانگنی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہودیوں پر اللہ کا غضب بھڑکا، اور کیسا غضب بھڑکا؟ یہ کوئی روایت نہیں ہے، اس سے کہانی نہیں ہے، ہم لوگ اس سے کہانی نہ یاد رکھتے نہ سنا پاتے ہیں، بس حافظ نہیں ہے اس لیے آپ کو قرآن کی آیات سے نہیں بتا سکتے ہیں، البتہ قرآن مجید کے طالب علم ہونے کے ناطے آپ کو بتا سکتے ہیں کہ ان یہودیوں نے جو جرائم کیے، انبیاء کو قتل کیا، تورات کو بدل ڈالا، اس کے الفاظ کو بدل ڈالا، اس کے معنی کو بدل ڈالا، کتاب اللہ کو بیچ کر کے دنیا کے 2 کوڑی کے سامان خریدے، جھوٹ بولا، اکالون للسحت، اکالون للسحت، حرام خور تھے، سود کھاتے تھے، رشوت کھاتے تھے، رشوتیں لینے کر کے فتوے بیچتے تھے۔ ایسے سود خور، ایسے رشوت خور، ایسے مکار، ایسے ذلیل، ایسے بندر بنا دیا، خنزیر بنا دیا، اس لیے کہ انہوں نے یوم السبت کے قانون کو توڑا، تورات کی
شریعت میں سنیچر کا دن صرف عبادت کے لیے خاص تھا، اس دن کوئی بھی دنیا کا کام نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ان کی شریعت میں یہ قانون تھا، انہوں نے اس کو توڑا اور اس کا مذاق بناتے ہوئے توڑا، تو ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا گیا۔ ان کے راستے پر چلنے سے، جن کی خصوصیت قرآن نے بیان کی ہے، یشترون بآیاتہ ثمنا قلیلا، تورات کی آیات کو ٹکوں کے بھاؤ بیچ بیچ کر کے دنیا کی تھوڑی سی دولت خرید لیا کرتے تھے، سمجھے؟ جیسے آج کسی شادی میں شراب پی جا رہی ہو، ڈی جے بج رہا ہو، عورتیں اور مرد سب ایک ساتھ گتھم گتھا ہو، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ڈانس بھی ہو رہا ہو، ایک دوسرے کے گلے میں ہاتھ بھی غیر محرم ڈال رہے ہو، اور جناب والا گانے بھی خوب چل رہے ہو، بارات پہ ڈکیت بھی ڈکیتی ڈالنے کے لیے بالکل بےتاب ہو۔ آپ کو بڑا تعجب ہو رہا ہوگا، میں بارات کو ڈکیت کہہ رہا ہوں، واقعی ڈکیت ہوتے ہیں، اور میں بھی بتا دوں گا کیوں کہہ رہا ہوں۔ بارات کا لفظ اسلام میں نہیں ہے، کوئی مولوی کوئی مفتی اگر اسے ثابت کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا ہے۔ لفظ بارات اسلام میں ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں۔ بالتاکید کہتا ہوں، علی اعلان کہتا ہوں، چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، نہ قرآن میں نہ حدیث میں، حتیٰ کہ عربی زبان میں نہیں۔ مبارک کے ڈکیت اپنی ڈکیتی مچا رہے ہوں گے، جہیز کی نمائش ہو رہی ہوگی، اس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں، ساری حرام کاریاں ہو رہی ہوں گی، مولوی بیچارہ جائے گا اور دھیرے دھیرے 2-3 تقریر وقریر کے بھی کرے گا، وہ کسی طرح تھوڑی بہت جو ہے وہ دعا ہوا کرائے گا، اور دھیرے سے اپنا 500 روپے کا لفافہ لے گا اور چلا جائے گا۔ اس اللہ کے بندے کی اتنی بھی ہمت نہیں ہوگی کہ زور سے ایک بار چیخ کے کہے کیا حرام کاریاں کر رہے ہو، نکاح ادا کر رہے ہو محمد کی سنت، اور محمد کی سنت کو پیروں سے روند رہے ہو ان حرام کاریوں میں، اس کی ہمت نہیں پڑے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ یہ لوگ ناراض ہو گئے تو ابھی لفافہ گئے۔ ہمارے جیسے مولوی کو کوئی نکاح پڑھانے بلاتا نہیں ہے، مصیبت یہ ہے، کیونکہ ہم بغیر پیسے کے پڑھا دیں گے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ اس نکاح میں لڑکے اور لڑکی والے دونوں گتھم گتھا ہو جائیں گے، یہ طے شدہ بات ہے۔ اس لیے کہ ایک بارات کی ضد کرے گا، دوسرا کہے گا نہیں صاحب ہم تو اسلام کے مطابق شادی کریں گے۔ بہرحال بات دہلی سے کہیں نکل گئی، تو میں غلط یہ کر رہا تھا کہ یہودیوں کا حال یشترون بآیاتہ ثمنا قلیلا، اور قرآن یہ سکھا رہا ہے غیر المغضوب علیہم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے سے بچا لے جن پر تیرا غصہ بھڑکا۔ کیوں غصہ بھڑکا؟ اس لیے کہ یہ سود خور تھے، رشوت خور تھے، نبیوں کے قاتل تھے، یہ تورات کے باغی تھے، یہ کافر تھے، یہ مشرک تھے، انہوں نے تیری شریعت کا مذاق بنایا، انہوں نے تیرے نبی کا مذاق بنایا، اس لیے اللہ ان کے راستے پر نہ چلا۔ اب ذرا مسلمانوں کے معاشرے میں آ جائیے، غیر المغضوب علیہم کی دعا مانگنے والوں کے معاشرے میں آ جائیے، کتنے لوگ بینک کے انٹرسٹ کو نکال کر کے پھینکتے ہیں، کتنے لوگ سودی قرضوں سے بچتے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو سودی قرضے لے کر کے شادی کرتے ہیں، کتنے باراتی ڈکیت ایسے ہیں جو لڑکی والوں پر بوجھ بنتے ہیں، اور پھر لڑکی والے مہاجن سے سودی قرضے لیتے ہیں، اور پھر ان سودی قرضوں سے ولیمے کے کھانے تیار کرائے جاتے ہیں، اور پھر سود کے پیسوں سے جو کھانا پیٹ میں جاتا ہے، قرآن کی زبان سے آگ کے انگارے پیٹ میں بھرے جاتے ہیں۔ یہ قرآن کی زبان ہے، میری زبان نہیں ہے، آگ کے انگارے پیٹ میں بھرے جاتے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو رشوت نہیں لیتے، کتنے لوگ ایسے ہیں جو حرام کاری نہیں کرتے، کتنے لوگ ایسے ہیں جو کتاب اللہ میں تحریف نہیں کرتے۔ یہود کا ایک بڑا جرم قرآن میں یہ گنایا گیا ہے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اے یہودیوں کیا تم کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو اور کچھ کو چھوڑ دیتے ہو؟ جیسے ہم اور آپ نماز پڑھ لیتے ہو، روزہ رکھ لیتے ہو، زکوٰۃ کے بارے میں تم کو معلوم ہی نہیں، کبھی زکوٰۃ نکالنے کی نوبت ہی نہیں آتی ہے،
قرآن کے کیا حقوق ہے تم کو معلوم ہی نہیں. نہ قرآن پڑھنے کی نوبت آتی، نہ سمجھنے کی نوبت آتی، نہ عمل کرنے کی نوبت آتی. قرآن اتارا اسی لیے گیا ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے، اس کو پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے، اس کو برتا جائے، اس پر عمل کیا جائے. یہ اس لیے اتارا گیا ہے. یہ ٹونے ٹوٹکے کی کتاب نہیں ہے. لپیٹ کے رکھ دو، چوم کے رکھ دو، باندھ کے رکھ دو، گرد نہ پڑنے پائے، کوئی دیکھنے نہ پائے. یہ اس کا ایک ادب ہے، یہ اس کا ایک حق ہے. سارا حق یہی نہیں ہے. اس کا پہلا بنیادی حق ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. اس کا حق ہے کہ اس کو پڑھا جائے، اس کا حق ہے کہ اس کو سمجھا جائے، اس کا حق ہے کہ اس کو برتا جائے، اس پر عمل کیا جائے. ہم جانتے ہی نہیں ہیں. یہود کا یہی حال تھا. تو جو قرآن کے کچھ حصوں کو مانتا ہو، باقی کو چھوڑ کے رکھ دیتا ہو، زکات جانتا نہیں، صدقہ جانتا نہیں، حج جانتا نہیں، میاں بیوی کے حقوق جانتا نہیں، اولاد کے حقوق جانتا نہیں، پڑوسی کے حقوق جانتا نہیں، اسلام کے حقوق جانتا نہیں، جانوروں کے حقوق جانتا نہیں، نبی پاک علیہ السلام کے حقوق کیا ہے جانتا نہیں، حرام اور حلال جانتا نہیں. تو پھر کیا ہوگا؟ افتؤمنون ببعض وتکفرون ببعض. مطلب قرآن کا بہت سا حصہ آپ نے چھوڑ رکھا ہے. اور جو چھوڑ دے اس کا حال کیا ہوگا؟ اس کا حال یہ ہوگا، آگے قرآن کہتا ہے کہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، ان کے لیے دنیا میں ذلت ہے، ان کے لیے دنیا میں پھٹکار ہے. آج کیسے بھاگے بھاگے پھر رہے ہیں سب. کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر ڈر رہا ہے، کوئی ادھر ڈر رہا ہے. جس سے پوچھو سب کہتے ہیں حالات بہت خراب ہے، حالات بہت خراب ہے. وہ ادھر سے مسلط ہو گیا ہے، ابو لہب ادھر سے مسلط ہو گیا ہے، ابو جہل ادھر سے مسلط ہو گیا ہے، اتبا صوبے میں مسلط ہو گیا ہے، شیبہ مرکز میں مسلط ہو گیا ہے. اب دونوں مل کر کے بس ختم کر دینا چاہتے ہیں. ایسے ڈر رہے، ایسے سراسیمہ ہے، ایسے سہبے ہوئے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن پر ایمان نہیں، اس لیے کہ قرآن جانتے نہیں. قرآن کا تو اعلان یہ ہے کہ قرآن کی مانو تو ہمیشہ کے لیے امر ہو جاؤ گے، قرآن کی مانو تو ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاؤ گے، قرآن کی مانو تو ہمیشہ کے لیے معزز ہو جاؤ گے. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تمہیں نہ ڈرنے کی ضرورت ہے، نہ خوف کھانے کی ضرورت ہے، نہ تمہیں غم کھانے کی ضرورت ہے، نہ پریشان ہونے کی ضرورت ہے. تم ہی سربلند رہو گے. شرط کیا ہے؟ شرط یہی ہے کہ ان تم مؤمنین، تم ایمان والے بن جاؤ. ایمان والا کیسے بنو گے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. نہ ان لوگوں کی راہ پر چلنا ہے جن پر اللہ کا غصہ بھڑکا یعنی یہودی، اور نہ ان لوگوں کی راہ پر چلنا ہے جو گمراہ ہوئے یعنی عیسائی. اب آپ کے ذمے چھوڑ کر کے جا رہا ہوں میں. آپ اپنی سوسائٹی کو دیکھ لیجئے. آپ کی سوسائٹی کتنے پرسنٹ مسلمان ہے، کتنے پرسنٹ یہودی ہے، کتنے پرسنٹ عیسائی ہے، کتنے پرسنٹ مشرک ہے. آپ کی سوسائٹی، مسلمانوں کی سوسائٹی الگ اعلان کہتا ہوں چوچو کا مربع ہے. مسلمانوں کی سوسائٹی میں اسلام خالص نہیں رہ گیا ہے، مسلمان مخلص نہیں رہ گیا ہے. 10% مشرکانہ عمل ہے، 20% عیسائیوں کا عمل ہے، 50% یہودیوں کا عمل ہے. اور آپ بہار لگا رہے ہیں کہ صاحب اللہ کی طرف سے نصرت نہیں آ رہی ہے. اللہ کی طرف سے نصرت کیسے آئے گی؟ اللہ کی طرف سے نصرت کب آئے گی؟ جب آپ مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جائیں گے. جب تک آپ مکمل طور پر اسلام میں داخل نہیں ہوں گے، جب تک آپ کا جینا مرنا، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کی عبادت، آپ کی تجارت، آپ کی شادی، آپ کا بیاہ، آپ کا نکاح، آپ کا کفن، آپ کی میت، آپ کی تعلیم، آپ کے گھر کا ماحول، آپ کے محلے کا ماحول، آپ کی زندگی انفرادی ہو یا اجتماعی، جب تک قرآن کے مطابق نہیں ہو جائے گی، جب تک اللہ کی طرف سے آر اور رسوائی مسلط کر دی گئی ہے، اسے کوئی نہیں ٹال سکتا ہے. جو تسبیح کے دانے ہلا کر کے آپ کو یہ بتاتا ہو کہ 4 تسبیح صبح پڑھ لو، 5 تسبیح شام کو پڑھ لو اور تم بخش دیے جاؤ گے اور تمہارے حالات بدل جائیں گے، وہ آدھا کیتن کرتا ہے، آدھا پٹیر کرتا ہے، اسلام کی مکمل تصویر نہیں پیش کرتا ہے. حالات نہیں بدلیں گے جب تک پورے مسلمان نہیں بن جاؤ گے. آج طے کر لو کہ پورے مسلمان بننا ہے، آج سے اور ابھی سے اس کی ابتدا کرنا ہے. جب سے انشاءاللہ حالات بدلنا شروع ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے کی
قرآن کو سننے کی، قرآن کو سمجھنے کی اور قرآن پر عمل کرنے کی اور قرآن کو پھیلانے